السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے دل کا راستہ۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ چلو جی میں پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ آپ کی شوگر لو ہے، آپ نے آج کھانے میں کیا لیا تھا؟ کچھ میٹھا کھانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر فہد اپنے گروپ کے ساتھ راؤنڈ پر تھا۔ میٹھا تو مجھے منع کر دیا، بڑی بی نے منہ بنایا۔ کہتی ہیں کہ وزن زیادہ ہے، تھوڑا وزن کم ہوگا تو درد بھی کم ہوگا۔ آج تو کسٹرڈ آیا تھا۔ بڑی بی کے چہرے سے لگتا تھا کہ میٹھا نہ کھانے کا بہت دکھ ہے۔ کس نے منع کیا تھا؟ ڈاکٹر فہد نے ان کی میڈیکل رپورٹ کو سرسری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہی جو کھانے کا بتاتی ہیں۔ اس سامنے والی کا سب کچھ بند کر گئی، بیچاری غصے سے بول بھی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر اسامہ نے اس کی کوہنی سے کوہنی ٹکرائی تھی، جیسے کہہ رہا ہو چلو بس زیادہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ منہ بناتا ہوا اور بڑی اماں سے کچھ کہتا ہوا اگلے بیڈ پر گیا تھا۔ فارغ ہو کر ان دونوں نے کیفے ٹیریا کا رخ کیا تھا۔ من پسند آرڈر دیکھ کر اب وہ انتظار کے ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے جب اس کے کانوں سے سبرینا کی آواز ٹکرائی۔ یار یہ کیا کھا رہی ہو؟ ٹوٹلی آئلی، جب بھی تمہاری سکن بھی اتنی ہی آئلی ہو چکی ہے۔ کہا بھی ہے کہ کبھی سیلڈ کھایا کرو، کبھی ملک یوگرٹ یوز کیا کرو، فریش جوسر بھی اچھے ہوتے ہیں ڈائٹ کے لیے۔ تمہیں تو میں نے یہاں کے فریش جوسز بھی پیتے ہوئے نہیں دیکھا جو ابن ماہم نے تیوری چڑھائی تھی۔ کون پیے گا فریش جوسز؟ میں آرٹیفیشل کلر ملاتے ہیں یہ لوگ، سبرینا کا جواب آیا۔ تمہیں وہم ہوا ہوگا، خیر جو بھی ہے کھا لو۔ شکر کرو، ماہم سینڈوچ کھاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ دیکھو لارج پیزا جا رہا ہے کسی پیٹو کے لیے، فرائز، سافٹ ڈرنک الگ ہو گئی۔ وہ منہ بنا کر بول رہی تھی۔ چپ کر جاؤ، تمہارے پیچھے ڈاکٹر فہد ہے۔ ماہم نے اسے آنکھیں دکھائیں اور پیچھے بیٹھے ڈاکٹر فہد کا پارا اب ہمیشہ کی طرح 100 کی سوئی پر کراس کر گیا تھا، جبکہ سبرینا کی زبان کا ٹمپریچر 0 سینٹی گریڈ پر آ گیا تھا، کیونکہ اب اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وہ بہانہ بنا کر اٹھ گئی تھی۔ آج ڈاکٹر فہد کی ایمرجنسی میں ڈیوٹی تھی، نہ ختم ہونے والے مریضوں کی لائن تھی، جیسے وہ بڑے دل جمی اور توجہ سے نمٹا رہا تھا۔ اس لیے جب اسامہ کے مینیجر اور کالز اٹینڈ نہیں کی تو خود ہی ایمرجنسی میں چلا آیا۔ اس وقت وہ بیڈ پر کسی خاتون کا چیک اپ کر رہا تھا۔ اس کے سامنے سبرینا کی نظریں گرد و پیش سے بے خبر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، اور یہ چنبے کی ہی بات تھی کہ وہ سبرینا کے لیے ڈاکٹر فہد کی ناپسندیدگی کو اور ڈاکٹر فہد جیسے فوڈ لور کے لیے سبرینا کی کڑوی کسیلی باتیں جانتا تھا۔ وہ سیدھی اس کے سامنے پہنچ گئی، مبادا اس کی نظر لگنے سے اس کا دوست نہ گر جائے۔ معلوم ہوا کہ اس کی پھوپھو ایمرجنسی میں آئی ہوئی ہیں اور وہ انہوں کو دیکھنے آئی تھی۔ اب یہ تو اسامہ ہی جانتا تھا کہ وہ پھوپھو کو دیکھ رہی تھی یا ڈاکٹر اسامہ کے آنے کے بعد ڈاکٹر فہد کی ڈیوٹی امبرین کے آنے پر آف ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ کون؟ فہد سنجیدہ تھا۔ میں سبرینا کی بات کر رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ اس کی ڈگری اور باتیں، آئی ڈونٹ لائک اور ایوری تھنگ۔ خیر چھوڑو، کھانا منگوا لو۔ فہد مدعے پر آیا۔ آرڈر کر دیا ہے، زنگر برگر اور چکن رول آ رہے ہیں۔ ویری نائس، تمہیں اندازہ تھا کہ میں کتنا بھوکا ہوں؟ چل شروع ہو جا، ویٹر کے سرو کرتے ہی اسامہ نے کہا تھا، اور وہ دونوں شگپیوں کے ساتھ اپنے کھانے سے انصاف کرنے لگے۔ فہد کہاں جا رہے ہو؟ ماما، ایک دوست نے انوائٹ کیا ہے۔ کوئی کام ہے آپ کو؟ ہاں، ذرا جاتے جاتے مرزا شکیل کو دیکھ لینا، کہہ رہے تھے طبیعت کچھ ناساز لگ رہی ہے، اگر فہد چیک اپ کر جائے تو مہربانی ہوگی۔ ایک تو نا آپ سب بھی ہمیں انسان بن کر کچھ کرنے نہیں دیتے، ڈاکٹر ہونا بھی جرم ہے۔ پہلے ہاسپٹل میں ڈیوٹی دو، پھر پرائیویٹ کلینک جاؤ، اور اگر سکون کے کچھ لمحے میسر ہو جائیں تو پھر محلے والوں کے اداروں کے بھی چیک اپ کر لو۔ فہد بہت چڑھ کر بولا۔ اسے کام کی جگہ ہی کام کرنا پسند تھا، باقی وہ روٹین لائف ایک عام آدمی کی طرح گزارنا چاہتا تھا۔ بیٹا چلے جاؤ، کیا معلوم اس نیکی کے صلے میرے بیٹے کو بہو مل جائے، ورنہ اس نے تو بوڑھا ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ماما، ابھی میں صرف 35 سال کا ہی تو ہوں، اور آپ کو میری آزادی بری لگ رہی ہے۔ اس نے ماما کے گرد باہیں پھیلائیں۔ تمہاری بڑی بہنیں 25-26 کی بھی نہیں ہوئی تھی جب میں نے انہیں بیاہ دیا تھا۔ تمہارے پاپا آفس میں اور تم ہسپتال میں مصروف رہتے ہو، اور مجھ سے بھی باتیں کرنے والا ہو، لڑنے والا ہو۔ اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ، ورنہ میں خود دیکھ لوں گی۔ اس سے پہلے فہد کچھ کہتا موبائل بجا تھا۔ اوکے ماما، میں چلتا ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ مرزا شکیل کو دیکھتے ہوئے جانا ٹھیک ہے؟ ماما نے تو ڈرا دیا تھا، بخار آپ کو ہے نہیں، بی پی بھی نارمل ہے اور شوگر بھی۔ مرزا شکیل صاحب کا چیک اپ کرنے کے بعد فہد نے کہا تھا، میری طبیعت اچھی نہیں تھی، مگر یہ کمال میری بھتیجی کا ہے، جب سے آئی ہے میرا خیال رکھا ہوا ہے۔ اوکے پھر مجھے اجازت دیجیے۔ ارے ایسے کیسے؟ بیٹھو، مہک چائے
लाती होगी, मगर कुछ नहीं, ये देखो ये ले आई। अब अगर इस प्यारी सी लड़की की चाय छोड़कर जाऊंगा तो इस बेचारी का दिल दुखेगा। नाजुक महक चाय जब चाय का कप साथ अंदर दाखिल हुई तो इसने सोचा था, वैसे आप एक बात बताएं, आपकी शुगर तो हुई ही नहीं है, अब ये क्या हाई हुई ही नहीं, अब ये क्या मौजूदा हो गया। जी दरअसल मेरी भतीजी महक का कमाल है, वही सारे जतन करती है, इसके मशवरों से अब मैं सेहतयाब हो रहा हूँ। फहद को कुछ और समझ में ना आया, वो चुपचाप घूंट लेने लगा। चाय पीने के बाद नोट पैड पर कुछ दवाइयाँ लिख दी। वैसे तो आप ठीक हैं, अगर फिर भी कोई मसला हो तो ये मेडिसिन ले लीजिएगा। इसके अलावा शुगर नॉर्मल होने की वजह से आप कोई बदपरहेजी नहीं करेंगे और डाइट का ख्याल रखेंगे। डाइट की तुम फिक्र न करो। दरअसल मेरी भतीजी, इससे पहले कि मिर्ज़ा शकील कुछ कहते फहद का मोबाइल बजा था। बस मैं निकल ही रहा हूँ। कॉल का जवाब देकर इसने मिर्ज़ा शकील से कहा, इजाज़त बुजुर्गों। फहद की बर्थडे थी और इस वक्त इसकी टेबल पर जा बजा फूलों के बुके और तोहफ़ का अंबार था। ड्यूटी ऑफ होने वाली थी, लंच वो स्टाफ को करवा चुका था, मगर अब उसामा दीगर दोस्तों के साथ डिनर इंजॉय करने के लिए से उकसा रहा था। यार आज मैं बहुत बिजी हूँ, तंग ना कर, जरा गिफ्ट तो खोल कर दिखा। घर जाकर देख लूंगा, वो बेजारी से बोला था। शायद थकन थी, मगर उसामा का तजस्सुस खत्म नहीं हुआ था। वो गिफ्ट पेपर्स पर लगे कार्ड्स चेक करने लगा। नाम पढ़ते पढ़ते सबरीना के नाम का कार्ड्स दिखाई दिया। देखो तो सही, सबरीना का गिफ्ट। यार तू जानता है, फिर भी क्या यार, बात को कुफत हुई। तुझे मालूम है वो तुझे कितना चाहती है, तेरी बेरूही के बावजूद, मगर मैं इसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो तुम जैसे गपलू मोटे को पसंद करती है। इसने इसके सेहतमंद दिल डोल पर तंज किया। पसंद करती है वो, जब ही वो हर वक्त खाने पर रोकना टोकना इसका फर्ज है, हर जगह हर वक्त। कोई सेंस है यार। जिस लड़की को मैं एक पल बर्दाश्त ना करूं, पूरी उम्र क्या होगा मेरा। याद है तुम्हें, 1 साल पहले तक भी कितने स्मार्ट थे तुम, इसी वजह से टोकती है। और अब भी तुम ही नजर आते हो, और एक हम हैं। हमारी तरफ देखती भी नहीं, उसामा जले कटे अंदाज में कह रहा था। तो यूं कहो ना कि भाई जेलसी हो रही है। फहद मुस्कुरा दिया। रात का क्या प्रोग्राम है, उसामा ने पूछा था। होटल मेहरान में मिलते हैं। क्या करूं, इस लड़के का घर में टिकता ही नहीं है। तैयार ऐसे होता है जैसे मर्दाना मुकाबला हुस्न में जा रहा हो। क्या आज तक मेरे बेटे को कोई लड़की नहीं पाई, क्या किसी लड़की ने इसे पसंद नहीं किया। अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे। फहद, उन्होंने इसे जाते देख कर कहा। मामा मुझे जल्दी है। रोकने के डर से फहद ने तेजी से बाहर निकलना चाहा, मगर नाकाम रहा। आज तुम जब ही घर से बाहर जा सकते हो जब तुम मुझे अपनी पसंद के लड़के का नाम बताओगे, या फिर मुझे अपनी मर्जी की बहू लाने का ऑप्शन दोगे। मामा ये कौन सा वक्त है, 10 तक गिनूंगी, 1 2 3। पहली दफ़ा इसके दिमाग में सबरीना आई, फिर ऐना, मारिया, गुलनार, अमल, शहजाद, राबी, तहरीम, फिर से सबरीना, आखिर में महक। महक अच्छी लगी मुझे, आप महक को देख लीजिए, पर मुझे जाने दीजिए। जितनी देर से जाऊंगा तब तक मेरे लायक फाइक दोस्त मेरे बिल को K2 की पहाड़ी तक चढ़ा देंगे। ठीक है, मेरा काम तो हो गया, अब तुम जाओ। इसकी पेशानी चूमते हुए इजाज़त दी गई। महक मिसेस मुराद को पसंद तो आ गई थी, मगर एक मसला था, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा था महक की फैमिली से। जबकि डॉक्टर फहद को मिर्ज़ा शकील अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए फ़हद को इनकी फैमिली के एक ही विज़िट में ओके कर दिया गया। शादी मुहिम के लिए फ़हद की बड़ी बहन जो जवेरिया जानी बच्चों समेत इस्लामाबाद से कराची आ गई थीं, जबकि तंजीला भी अपने ससुराल से आई हुई थी। बस मामा कितना डिले करेंगी, आपने अभी तक महक को ओके नहीं किया। डिनर के बाद लाउंज में बैठा वो कह रहा था, बेटा हम सबको तो वो पसंद है, लेकिन तुम्हारी वजह से खामोश हैं। मेरी वजह से क्यों, इसने तेज़ी से पूछा। दरअसल वो तंजीला इससे पहले कुछ कहती फहद का मोबाइल बजा था। एक्सक्यूज़ मी कहता हुआ बाहर आया था। दूसरी तरफ उसामा था। यार आज सबरीना का फ़ोन आया था, मुझसे कह रही थी कि तुमसे बात करूं। क्या, इसने नाम समझी से पूछा था। यार वो तुझे पसंद करती है, शादी करना चाहती है तुझसे। इससे कहना कि मुझे इसका पैगाम देर से मिला है, वरना मैं कुछ सोचता। मेरी फैमिली मेरे लिए लड़की पसंद कर चुकी है, और मैं भी इन्हें समझदार होगा। सब कुछ फाइनल है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सुबह तक तो तूने कुछ नहीं बताया था। मुझे भी अब मालूम हुआ है इडियट। ये कहकर फहद ने मोबाइल ऑफ किया, जबकि उसामा हेलो हेलो कहता ही रह गया। चंद महीनों बाद मिसेस महक फहद बनकर इस घर के रौनक बनी थी।
وہ کافی کیئرنگ تھی، اس بات کا اندازہ فہد کو شادی کے بعد ہوا۔ وہ بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرتا تھا، لیکن مہک فہد کے ساتھ گھریلو معاملات میں بھی اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ گھر میں فہد کے ساتھ کھانا کھاتی اور فیملی میں بھی فہد کے ساتھ ساتھ ہوتی۔ آج ان کے گھر ڈنر باربیکیو کا اہتمام تھا۔ کافی چہل پہل اور رونق تھی۔ لان اس وقت روشنیوں سے منور تھا۔ فہد اسامہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب مہک باربیکیو کے سر پر کھڑی تھی۔ یار یہ سبرینا کو تم نے انوائٹ کیا ہے؟ کون سبرینا؟ فہد ہنسا۔ پیچھے دیکھیے، بھابی سے ایسے مل رہی ہے جیسے کہ آپس میں گہری دوستی ہو۔ فہد نے بھی اسی جانب دیکھا تھا۔ مہک نے ماما سے کہا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کو انوائٹ کرنا چاہتی ہے تو ماما نے اسے اجازت دے دی تھی۔ تجھے معلوم ہے یہ شادی میں بھی تھی؟ مجھے بتانا چاہیے تھا نا، وہ خفگی سے بولا۔ تمہیں ہوش کہاں تھا سوائے اپنے آپ کے؟ اسامہ نے منہ بنایا۔ ویسے ایک بات بتا، یہ 6 مہینے میں تو اسمارٹ کیسے ہو گیا؟ کھانا تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے نا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ گڑبڑایا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا سرو ہونے لگا، جبکہ اسامہ نے نوٹ کیا کہ فہد کچھ پریشان سا تھا۔ وہ بار بار سبرینا اور مہک کو دیکھتا اور سوچوں میں گم ہو جاتا۔ فہد کچھ پلیٹ میں ڈال بھی لے۔ سب سے پہلے بک کرنے والا آج منتظر تھا۔ اسامہ ہنسا تھا۔ میں میزبان بھی تو ہوں نا، وہ پھیکی ہنسی ہنسا تھا۔ اس سے پہلے کہ ٹیبل پر چنے گئے لوازمات اس کی پلیٹ کی زینت بنتے، مہک اس کی جانب آئی تھی۔ لائیں میں نکالتی ہوں آپ کے لیے، ایز یو وش۔ فہد نے پلیٹ میں اس کو تھما دی تھی۔ بہت نفاست سے اس نے پلیٹ کو سجایا تھا۔ یہ لیجئے۔ اس نے پلیٹ فہد کے آگے رکھی تھی۔ بہت شکریہ۔ فہد اس کا ممنون تھا۔ یہ کیا؟ اسامہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کلو کی کڑھائی کھانے والے دوست کے سامنے ایک ٹکا، 2 سیخ کباب، چند ملائی بوٹیاں رکھی تھیں اور ساتھ میں لیموں پانی جوس۔ صحیح ہے یار، مجھے ایسیڈیٹی بہت ہو رہی تھی، میڈیسن سے بھی کام نہیں چل رہا تھا۔ مہک کہنے لگی کہ اگر آپ میری ترتیب دی ہوئی پلاننگ سے کھائیں گے تو جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اب زیادہ چلنے سے سانس بھی نہیں پھول رہا۔ وہ ہنستے ہوئے بیگم کی طرف متوجہ تھا، جبکہ باقی سب ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جبکہ مہک مسکراتی ہوئی اٹھنے لگی تو اسامہ سے صبر نہ ہوا اور پوچھ بیٹھا، بھابی آپ نے آج تک نہیں بتایا اپنے پروفیشن اور ڈگری کا؟ یہ تو آج تک میں نے بھی نہیں پوچھا، فہد نے کہا تھا۔ مہک ایک لمحے کو خاموش ہوئی تھی، پھر اس نے سبرینا کی طرف نگاہ اٹھائی تھی جس کی نظریں اسی جانب تھیں۔ یار سسپنس کیوں کریٹ کر رہی ہو، بتاؤ نا۔ فہد بے چین ہوا تھا۔ اب مہک نے فہد کی آنکھوں میں جھانکا تھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یو آر ڈاکٹر، آئی ایم نیوٹریشن۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا افسانہ۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔